and to inaugurate this great initiative by you. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. میں یہاں پہ تھوڑا سا مختصراً یہ بتا دوں کہ کئی بسا اوقات آپ سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا پروگرامز جو ہے نا وہ کیا ہے، را ہوتے ہیں، بالکل را کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ تو اس میں ہمارے ٹیم میں نہ تو کوئی ایکسپرٹ شامل ہے، نہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں، نہ ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں. لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ ایک اچھی چیز، ایک اچھا کنٹینٹ پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں، لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو دا کنٹینٹ میٹرز. آج ہی میں آپ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ جو ہم لوگ ابھی یہ لائیو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی جہان من کے 1000 ویڈیوز جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 150 اسپیکرز شامل تھے اس 10 مہینے کے دوران. اگر 150 مائنڈز جو کہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں انہوں نے آ کر کے اس پلیٹ فارم سے اپنی باتیں شیئر کی ہیں، تو یہ کتنی ویلیوبل باتیں ہیں. میری بات ویلیوبل نہیں ہے، لیکن جو گیسٹ آئے ہیں، جو ایکسپرٹس آئے ہیں مختلف فیلڈ سے، مختلف واکس آف لائف سے، تو ان کی باتیں کتنی اہم ہیں. تو یہ ایک خزانہ ہے سمجھ لیجیے ہمارے پاس ایک طرح سے، کہ ہم ان کی انویلیبل باتوں سے کو بہت سے بچوں تک پہنچا سکتے ہیں مختلف پروگرامز میں، مختلف کانفرنسز میں. اور میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے تمام ویل وشرز کا، سبسکرائبرز کا، مینٹرز کا، اور خاص طور سے میں جی سر ابھی بھیجو نا تم. ہاں ٹھیک ہے اور خاص طور سے میں ایک بشر کا نام ضرور لینا چاہتی ہوں، ایک شخص کا نام ضرور لینا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے ان کے لیے اپنی احسان مندی نہیں ظاہر کی تو یہ میرے لیے طرف سے ایک ناشکری کا عمل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو بندوں کا شکر ادا کرو. پہلے بندوں کے لیے احسان مندی کا جذبہ رکھنا سیکھو. تو جب میں نے سب سے پہلے اس چینل کے مادھیم سے کام کرنے کا سوچا، جیسے ہی وقف بورڈ سے یہ مجھے انڈیکیشن مل گیا کہ وہاں اسکولز نہیں کھل رہے ہیں اور میرے پاس ابھی وقت ہے، تو میں نے جیسے ہی یہ کووڈ کے دوران سوچا کہ گھر میں بیٹھ کر کے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یہی بیسٹ میڈیم ہوگا، تو میں نے شہلال صاحب سے اس کا ذکر کیا، کیونکہ شہلال صاحب ہمارے ڈی پی ایس کے پیرنٹ تھے اور وہاں سے ہماری ان سے جان پہچان تھی. انہوں نے ہمیں نہ صرف یہ کہ خود ڈیزائن بنا کر کے ہماری مدد کی، ہمارے چینل کے فلائرز کی اور پوسٹرز کی، بلکہ انہوں نے ہمیں سکھایا بھی. اور آج جو بھی آج ٹیڑھے میڑھے آپ فلائرز دیکھتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے تھمبنیلز دیکھتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ڈیزائننگ دیکھتے ہیں، ٹیڑھی میڑھی جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے پہنچتی ہوں گی ڈیلی کے حساب سے، وہ اس ناچیز کی ہی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. کیونکہ میں ان کی شکر گزار ہوں. میں نے یہی سوچا کہ اگر ہم بڑے بڑے خواب دیکھ کر کے یہ سوچ کے کہ بڑے بڑے ہم آئی ٹی کو ہائر کریں گے، بڑے بڑے ڈیزائنر کو ہائر کریں گے، تو کام بہت مشکل ہے. بیکاز فنڈز جو ہے اس وقت ہمیں ریزرو کر کے رکھنا ہے، فنڈز کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. اس لیے پھر دست خود دہان خود، اگر انسان خود محنت کرے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب نے بھرپور تعاون کیا ہے، خاص طور سے ہمارے بچوں نے بہت تعاون کیا ہے. تو میں اپنے بچوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں اور آپ سے تعاون کی درخواست چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں جن محترمہ کا نام لینا چاہتی ہوں وہ ہیں معصومہ ذکی صاحبہ. انہوں نے بھی ہمارا ایز اے والنٹیئر کافی ساتھ دیا، بچوں کے رزلٹ کو کیلکولیٹ کرنا، اسکورنگ کرنا، اور ان کے ججمنٹ کو انشور کرنا کہ بالکل صحیح ججمنٹ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنے تمام اسپیکرز کا. اور اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ مسرت ناز صاحبہ سے، جو کچھ چند الفاظ یہاں پیش کرنا چاہتی ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں. مسرت ناز صاحبہ ہماری ذکر صحابیات کی ایک پرماننٹ اسپیکر ہیں، جو ہر ویڈنسڈے کو ذکر صحابیات کے نام سے ان کا پروگرام آتا ہے جہان من پہ. جی مسرت ناز صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ کا یہ پروگرام
जो भी प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह मौका होता है तो ज़रूर देखती हूँ, और हर बार आपकी तारीफ दिल से करती हूँ। शायद कलम में उतनी ताकत नहीं या ज़बान साथ नहीं देती कि मैं उस तरह से बयान कर सकूँ जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं। मोहतरम जनाब, आज डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, न सिर्फ पारस हॉस्पिटल के बानी हैं, बल्कि उनकी सरपरस्ती में बहुत से ऐसे अदारों के वो सरपरस्त हैं जो कौम और मिल्लत की खिदमत बदर्जा उत्तम कर रहे हैं। और क्यों ना हो, ये सिफत उनके वर्से में मिला है उनको। उनके वालिद डॉक्टर हई मरहूम का शुमार न सिर्फ पटना बल्कि बिहार में इनफरादी हैसियत रखता है, और यही खूबी उनके फर्जंद अर्जमंद के हिस्से में भी आई है। पारस हॉस्पिटल के अहाते में खूबसूरत मस्जिद उनकी मोहब्बत बिल्लाह का सबूत है जो उन्होंने बनवाई है। उनकी शमूलियत जहान मन में यकीनन बासे बरकत है। जहान मन की काविशें जो डॉक्टर हलीमा सादिया कर रही हैं वो तारुफ मोहताज नहीं है। न सिर्फ वो बल्कि डॉक्टर इम्तियाज करीमी और डॉक्टर हई और दीगर शरीकान बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अल्लाह ताला जहान मन को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता करे। और खुसूसियत के साथ मैं डॉक्टर हलीमा सादिया को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और सीज़न 3 के लिए दुआगो हूँ, और उनका बहुत सारा वक्त नहीं लूँगी। ये कह के बात ख़त्म करती हूँ। उनके लिए खुसूसियत से डॉक्टर हलीमा सादिया के लिए, नहीं तेरा बसेरा कसर सुल्तानी की गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हलीमा 1-2 मिनट टाइम देंगे? जी जी जरूर। हाँ, नहीं, अभी बहन ने डॉक्टर हई के तारुफ कराया तो मोहतरम भाई इम्तियाज खान साहब और डॉक्टर हई साहब की जो शख्सियतें हैं वो हम लोगों के लिए मशल राह है। हई साहब की जिंदगी का एक पहलू छूट गया है जो मैं चाहता हूँ कि बयान कर दूं, क्योंकि करीब रहने का एक ये ताल्लुक है कि कोविड के जमाने में मैं जब भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि हई साहब कुरान का मुताला कर रहे हैं, और हई साहब हर इतवार को 10 बजे से 11 बजे तक कुरान का दर्स का प्रोग्राम उनकी मस्जिद में होता है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, सब में शामिल रहते हैं। बड़े एहतमाम के साथ दर्स होता है। एक बार जब दर्स की कुछ मुद्दत हो गई तो एक प्रोग्राम उन्होंने कुरान फहमी पे किया जिसमें 3 शख्सियतें शामिल थीं, हजरत मौलाना आमिर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह मौलाना निजामुद्दीन साहब और हजरत मौलाना कल्ब सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, और एक IAS बिहार के हैं सुबह मिश्रा जी, व्यास जी मिश्रा। तो कुरान पे प्रोग्राम हुआ। उसके बाद जब हमने फीडबैक लिया, क्योंकि मुंतजमीन में हम भी थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, शायद पटना में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है आज तक। फीडबैक अगर मुस्लिमों से लिया तो एक नालंदा मेडिकल कॉलेज के HOD थे पेडियाट्रिक के, उन्होंने बताया हमसे कि भाई आज मैंने इस्लाम समझा कि इस्लाम क्या है। तो उनके जिंदगी का एक ये भी पहलू है। दूसरा, वो लड़कियों के तालीम को फरोग देने के लिए उनके सरपरस्ती में नीट की तैयारी के लिए AMD कोचिंग कराया गया, जिसमें इस साल पहले साल 15 बच्चियां थीं, और एक बच्ची जो लास्ट साल 300 नंबर आया था, इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि 300 से ज्यादा एक लड़की का इम्प्रूवमेंट हुआ, और 15 में से 9 MBBS में दाखिला हो गया, एक BDS में, 2 आयुष में गई, और 3 बच्चियां ऐसी थी जो चाहती तो BSc नर्सिंग में चली जाती। एक इनकलाबी ये काम हुआ है डॉक्टर अहमद हई साहब के सरपरस्ती में। एक टीम बनाया है, डॉक्टर अतहर अंसारी साहब उसके सेक्रेटरी हैं, और हम भी साथ में जो ताउन हो सकता है हम लोग करते हैं। ये 2 पहलू है जो मैंने सोचा कि ये बता दूं जो काम उनकी निगरानी में हो रहा है। और बहन ने जो कराया, अभी तारुफ कराया, वो बहुत अच्छा था। कम मुद्दत में वक्त की कमी से छूट गया था, लेकिन क्या कहा जाए, वो गनीमत लोग हैं समाज के कि वो सरपरस्ती करते रहे। इंशाल्लाह हम लोग उनके हिदायत पे अमल करते रहे। खुदा हाफिज। जी बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब। और
اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ آ گئے ہیں اور صاحب کہاں سے جوڑ دیا بھائی کو؟ صاحب صاحب کر رہی ہے، بھائی بول رہا اچھا جی افضل بھائی معاف کیجیے گا. اور اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں اب ہم. اور میں درخواست کروں گی سبھی ناظرین سے کہ آپ کچھ نہ کریں ہمارے لیے تو دعا ضرور کریں، کیونکہ دعاؤں میں بہت انشاءاللہ برکت ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے کسی نے آپ کو فون کیا کہ وہ آپ سے کچھ مانگنے کے لیے فون کیا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اگر بھی یو اے ای کے میں جاب میں ہوتی تو میں جو بھی امتیاز صاحب وغیرہ مدد کر بھی رہے بچوں کی ٹرافیز وغیرہ کے لیے، تو یہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے ہر کسی کی زندگی منتشر ہو گئی ہے، تو اسی انتشار سے کچھ نہ کچھ بھلا نکلتا ہے. تو اسی انتشار کا نتیجہ جہان من ہے، اور جہان من کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ بچوں کو ایک نیا حوصلہ مل سکے اور عورتوں کے اندر خود اعتمادی آ سکے. آپ دیکھیں گے ابھی جب میں ملواؤں گی ان بچوں سے اور ان عورتوں سے جنہوں نے یہاں پہ پرفارم کر کر کے کس طرح سے اپنے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کی ہے. اس کی ایک مثال فاطمہ میم ہے، جو فاطمہ میم ابھی ووٹ آف تھینکس پیش کریں گی. جی فاطمہ میم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ سبوں کا، جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے، خاص طور سے ڈاکٹر امتیاز احمد خان صاحب، افضل حسین صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، شکیل احمد خان صاحب، اور محترمہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ میم، مسرت ناز صاحبہ. آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہاں پہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح کے پروگرام بچوں نے پیش کیا، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں حلیمہ میم کہ جب یہ جہان من کھلا تھا اور ہم لوگ اس کے اندر داخل ہوئے تھے، داخل ہونا مطلب یہ کہ جب ہم لوگ اس سے جڑے تھے تو میں خود اس کی گواہ ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. مطلب میں یہ جو 2 لفظ بول رہی ہوں آپ کے سامنے، یہ بھی جو ہے جہان من کی ہی بدولت میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہی ہوں یا بول پا رہی ہوں. تو ماشاءاللہ سے جہان من نے بہت کچھ دیا ہے ہم لوگوں کو، ہم خواتین کو، ہمارے بچوں کو. اور اس میں ہر طرح کے پروگرامز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. میں روز پابندی سے یہ پروگرام دیکھتی ہوں اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہوں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی بھی ہیں، جیسے کوٹیشن ہے، فلائر ہے، اسپیچز ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اس سے سیکھی ہیں. تو میں یہی کوشش کروں گی کہ آپ لوگ اگر اس سے جڑے ہیں تو جڑے رہیے. یہ بہت ہی اچھا ہم لوگوں کے لیے، پرفارمنس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور اس میں یہ سب سے بڑی جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کا پروگرام ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف خواتین ہی کے لیے ہو رہا ہے یا پھر صرف بچوں کے لیے ہی ہو رہا ہے یا صرف مردوں کے لیے ہی ہو رہا ہے. اس میں ہر طرح کے پروگرام ہے، جیسا کہ بتایا ہے حلیمہ میم نے اور آپ لوگ بخوبی جانتے بھی ہیں. تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اوروں کو بھی، جیسے مجھے ملا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو جہان من ہے دن دوگنی اور 4 چوگنی ترقی کرے اور آپ لوگوں کا ساتھ اس میں رہے. اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پھر سے حلیمہ میم کا، اور ان کے لیے ایک شعر کہوں گی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس کے ساتھ ہی میں ختم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ فاطمہ میم. اور اب میں قبل اس کے کہ پروگرام کے اختتام کا اناؤنسمنٹ کیا جائے، یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ نئے چہرے بھی موجود ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے اور وہ ہم سے دریافت کرنا چاہتے ہیں چینل کے حوالے سے، یا امتیاز خان صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں زندگی کے حوالے سے اور زندگی میں کیسے خوشیاں حاصل کریں اس حوالے سے، تو آپ سب سوالات پوچھ سکتے ہیں. یا اگر کچھ آپ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے خیالات ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. ناؤ پلیٹ فارم از for all the participants, those who are here, all 20. بچوں میں سے کسی کو اگر کچھ کہنا ہے تو this platform is now for them. I think now everything is clear. So
That's why there is no question. When there is no question in any session, I am very happy. Because I think कि इतना अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि सब लोगों को सब कुछ बहुत क्लियर हो गया है, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं. तो ठीक है, फिर इम्तियाज खान साहब इजाजत दीजिए. अगर आपकी इजाजत हो तो फिर आज की इस महफिल को बर्खास्त कर दिया जाए.